تو آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے جسم کا سب سے حیرت انگیز عضو ہے۔ یہ انسانی دل ہے اور اس کے ساتھ ساری رگیں دکھائی گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رگیں اس میں داخل ہو رہی ہیں اور باہر نکل رہی ہیں۔ لیکن دل اصل میں ایک پمپ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسے اپنے جسم کا سب سے زیادہ محنت کرنے والا عضو کہتے ہیں، کیونکہ یہ خون پمپ کرنا اس وقت سے شروع کر دیتا ہے جب آپ تقریباً 8 ہفتے کے چھوٹے سے فیٹس ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ آپ کی موت تک جاری رہتا ہے۔ اور اسی لیے یہ عضو، میں سمجھتی ہوں کہ اسے مزید تفصیل سے دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا، لیکن صرف باہر سے دیکھ کر یہ کرنا مشکل ہے۔ تو میں نے اصل میں ایک خاکہ بنایا ہے کہ یہ اندر سے کیسا نظر آ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں اور ہم اس خاکے کی مدد سے دل میں خون کے راستے کو دیکھیں گے۔ میں کونے میں ایک چھوٹی سی تصویر سے شروع کرتی ہوں۔ تو فرض کریں یہاں ایک انسان ہے اور یہ اس کا چہرہ ہے اور یہ اس کی گردن ہے۔ اب میں اس کے بازو بناتی ہوں اور اس کے سینے کے بیچ میں اس کا دل ہے۔ اور پورا مقصد یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے سے، حتیٰ کہ ٹانگوں سے بھی، خون سب سے پہلے واپس دل تک پہنچ سکے اور پھر دوبارہ جسم میں پمپ ہو سکے۔ تو خون اس بازو سے اوپر آئے گا، فرض کریں، اور یہاں آ کر شامل ہو جائے گا، اور اسی طرح دوسری طرف سے بھی، اور یہ سر سے بھی آئے گا۔ ان تینوں ذرائع یعنی دونوں بازوؤں اور سر سے خون مل کر ایک بڑی وین میں آ جائے گا اور یہ اوپر سے دل میں داخل ہو جائے گا، اور پھر الگ سے ٹانگوں سے آنے والی وینز پیٹ سے آنے والی وینز کے ساتھ مل کر دل میں ایک اور راستے سے داخل ہوں گی۔ تو اس طرح خون واپس دل تک پہنچتا ہے۔ اور جب بھی میں وین کہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ خون دل کی طرف جا رہا ہے، جسم سے دل کی طرف۔ اب اگر خون دل کی طرف جا رہا ہے تو پھر خون بعد میں جب وہ پمپ ہو جائے گا دل کے ذریعے، تو اسے دل سے باہر یعنی دور جانا ہوگا۔ تو یہ ہے ایورٹا، اور ایورٹا میں اصل میں ایک چھوٹا سا آرچ ہوتا ہے اور ہم اسے ایورٹک آرچ کہتے ہیں، اور یہ ایک نالی کو بازو کی طرف بھیجتا ہے۔ ایک نالی اس طرف جاتی ہے اور ایک نالی اس طرف جاتی ہے، اور پھر یہ آرچ نیچے 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 جاتا ہے اور اس طرح تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک آسان سا خاکہ ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینز اور آرٹریز کی بناوٹ میں کافی مماثلت ہے۔ اور آرٹریز، تو جب بھی میں آرٹری کہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ خون دل سے دور جا رہا ہے۔ اور اسے یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے شروع میں اے آتا ہے۔ تو اب اپنے بڑے خاکے کی طرف آئیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف سے آنے والا خون اور اس طرف سے آنے والا خون ایک ہی جگہ پر پہنچ رہا ہے۔ یہ آخرکار یہاں پہنچے گا۔ اصل میں شاید میں یہاں بنا دوں، یہ رائٹ ایٹریم میں پہنچ رہا ہے۔ رائٹ ایٹریم، یہ وہ چیمبر ہے جس میں جسم سے سارا خون پہنچ رہا ہے۔ اور یہ رائٹ ایٹریم میں اوپر سے ایک بڑی رگ کے ذریعے آیا ہے جسے سپیریئر وینا کیوا کہتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک وین ہے کیونکہ یہ خون کو دل کی طرف لا رہی ہے۔ اور یہاں نیچے انفیریئر وینا کیوا ہے۔ انفیریئر وینا کیوا۔ تو یہ وہ دو راستے ہیں جن سے خون فلو کر رہا ہے۔ اور جب خون رائٹ ایٹریم میں آ جاتا ہے تو یہ نیچے رائٹ وینٹریکل میں جائے گا۔ تو یہ ہے رائٹ وینٹریکل، یہاں نیچے۔ یہ دل کا دوسرا خانہ ہے، اور یہ وہاں ایک والو سے گزر کر پہنچتا ہے۔ اور یہ والو اور دل کے سارے والوز اصل میں اس لیے ہیں کہ خون صحیح سمت میں ہی چلے، تاکہ خون الٹی سمت میں نہ جائے۔ تو اس والو کو ٹرائی کسپڈ والو کہتے ہیں، ٹرائی کسپڈ والو۔ اور اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں 3 چھوٹے فلیپ ہوتے ہیں، اسی لیے اسے ٹرائی کہتے ہیں۔ اور میں جانتی ہوں آپ میرے خاکے میں صرف 2 ہی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خاکہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہے اور ایسے فلیپ کو باہر آتا ہوا دکھانا مشکل ہے، لیکن آپ اسے امیجن کر سکتے ہیں۔
تو خون رائٹ وینٹریکل میں جاتا ہے اور پھر آگے کہاں جائے گا؟ تو اس کے بعد یہ اس طرف جائے گا، یہ اس ویسل میں جائے گا اور پھر یہ تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے اسے ایک اور والو سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ یہاں ایک والو ہے جسے پلمنری والو کہتے ہیں، پلمنری والو۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا مطلب پھیپھڑے ہے۔ اور اگر یہ میرے پھیپھڑے ہیں اس طرف، تو یہ میرا لیفٹ پھیپھڑا ہے اور یہ میرا رائٹ پھیپھڑا ہے اس طرف۔ تو یہ ویسلز، اور میں چاہوں گی کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ انہیں کیا کہا جائے گا۔ یہ ویسلز، یہ میرا، میں ذرا دیکھ لوں کہ میرا رائٹ اور لیفٹ صحیح ہے۔ یہ میری لیفٹ پلمنری آرٹری ہے۔ اور میں یہاں تھوڑا رکی تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ خون کو دل سے دور لے جا رہی ہے۔ اور یہ میری رائٹ پلمنری آرٹری ہے۔ تو یہ میری رائٹ اور لیفٹ پلمنری آرٹری ہیں۔ اور اب خون میرے پھیپھڑوں میں جاتا ہے۔ یہ پھیپھڑے میرے تھوریکس میں موجود ہیں، جہاں میرا دل ہے۔ یہ میرے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، اور یاد رکھیں یہ خون نیلا ہے۔ یہ نیلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں کم آکسیجن ہے۔ اور اب ایک چیز جو مجھے حاصل کرنی ہے وہ ہے آکسیجن، اور یہ وہ چیز ہے جسے پھیپھڑے مجھے حاصل کرنے میں مدد دیں گے، اور میں آکسیجن کے لیے O2 لکھوں گی۔ اور ساتھ ہی یہ نیلا ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھری ہوئی ہے۔ یہ فضلہ ہے کیونکہ یہ جسم سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جسم نے بہت ساری کاربن ڈائی آکسائڈ بنائی ہے جس سے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو پھیپھڑوں میں آپ اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں اور آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اس مقام پر نیلی رگ سے سرخ رگ کی طرف آ جاتی ہوں۔ تو اب خون اس طرف اور اس طرف واپس آتا ہے اور اس چیمبر میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا لیفٹ ایٹریم ہے، جیسے ہمارا رائٹ ایٹریم ہے ویسے ہی ایک لیفٹ سائڈ پر بھی ہے۔ اور خون یہاں نیچے جاتا ہے، اور آپ شاید اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ یہ ہمارا لیفٹ وینٹریکل ہے۔ جیسے پہلے رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹریکل میں گیا تھا، اب یہ لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں جا رہا ہے۔ اور یہاں سے یہ ایک والو سے گزرتا ہے، تو یہ والو میٹرل والو کہلاتا ہے، میٹرل والو۔ اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ خون لیفٹ وینٹریکل سے غلطی سے واپس لیفٹ ایٹریم میں نہ چلا جائے۔ یہ چاہتا ہے کہ خون صرف آگے کی طرف ہی بہے۔ اور پھر آخری والو ہے، مجھے اسے لکھنے کے لیے کوئی اچھی جگہ دیکھنی ہوگی، شاید یہاں۔ یہ آخری والو جس سے خون گزرتا ہے اسے ایورٹک والو کہتے ہیں، ایورٹک والو۔ اور ایورٹک والو وہ ہے جو لیفٹ وینٹریکل کو اس بڑی رگ سے الگ کرتا ہے، جو ہے ایورٹا۔ تو اب خون ایورٹا کے ذریعے پورے جسم میں جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون اب کیسے جسم سے 4 خانوں میں فلو کرتا ہے۔ سب سے پہلے رائٹ ایٹریم میں، یہ پہلا خانہ ہے، اور پھر یہ رائٹ وینٹریکل میں جاتا ہے، یہ دوسرا خانہ ہے۔ پھر یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور واپس لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے، یہ تیسرا خانہ ہے، اور پھر لیفٹ وینٹریکل۔ اور یہ عمل ہر لمحہ، ہر دن ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے دل کی دھڑکن سنتے ہیں، یہ عمل چل رہا ہوتا ہے۔